ہم دیکھتے ہیں گھروں میں بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا. اب یہ جو ادب ہے، یہ جو تہذیب ہے، جو ناول ہے، غزل ہے، یہ انسان کے رویوں کو بہتر بنانے کے لیے کس حد تک یہ کام آ سکتی ہے؟ جو ہمارے رویے ہیں عام طور پہ یہ بیسیکلی کامیابی کے سبب ہوتے ہیں. صحیح. اور میں نے آپ سے عرض کروں کہ ایک زندگی ہے مصروف بہت، ہر ایک کے پاس کام کی مطلب ٹائم کی شارٹ ہے. بے شک. اب مثلا یہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، اب 3-4 مہینے کا ہوا وہ بچہ، تو ماں کو کھانا بھی پکانا ہے، ماں کو صفائی بھی کرنی ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو، وہ کیا کرتی ہے اپنی سہولت کے لیے، بہت سی مائیں کہ بچے کو ایک تکیے وکیے لگا کے نا صوفے پہ بٹھا دیتی ہے اور سامنے ٹی وی کھول دیتی ہے. صحیح. اب ٹی وی پہ کیا آ رہا ہے آپ جان سکتے ہیں. اچھا وہ جو ٹی وی آ رہا ہے نا وہ بچے کی سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن اس کا جو برین ہے نا اس کو پڑھ رہا ہے. اچھا. اس کے برین میں وہ محفوظ ہو رہی ہے ساری چیزیں. صحیح. اور کسی وقت وہ اس کی شخصیت کے اندر تبدیلیاں لا رہی ہیں. اچھا تو میں کہتا ہوں کہ جب ایک ماں، ابھی بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. صحیح. وہ مائیں جو اپنے نوزائیدہ بچوں کو، مطلب اپنے 3 سال کے بچے کو شیطان کے حوالے کر دیں تو پھر وہ اس بچے سے کیا توقع کریں؟ کوئی نیک پرہیزگار ایک اچھا شہری بنے گا یا مجرم بنے گا یا دہشت گرد بنے گا؟ کیا بنے گا وہ؟ تو جس تربیت ماں کے اوپر جو اتنے سارے ثواب ہیں، شہید کا درجہ اور کیا، تو اس لیے نہیں ہے کہ آپ سے بچہ ایک پیدا کر دیا آپ نے، نہیں، بچے کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے. صحیح. اور تربیت بھی اس ایک خاص ڈھنگ سے اور خاص طریقے سے ہونا چاہیے، حکمت عملی کے ساتھ. اور جہاں تک آپ نے بیچ میں ایک ادب کی بھی بات کی، تو میں بتاؤں آپ سے کہ ادب یعنی جب تک آپ کو ادب سے آپ کا رشتہ نہیں جڑے گا تو آپ کی جتنی دینی کوششیں وہ خشک اور بے روح ہوگی. صحیح. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ادب کو سمجھنا، جس کے اندر ادب آداب نہیں ہوں گے، یعنی اگر کوئی کسی کے اندر خوش مزاجی نہیں ہے، کوئی گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہو رہا، وہ صحیح اس کے برعکس ہو رہا ہے. صحیح. تو بچے کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. بے شک. ایک یہ جو جتنے کارٹون فلم اسکرپٹ چلتی ہے نا، ٹی وی کے اوپر کارٹون کی اسکرپٹ چلتی ہے، تو اس کے اندر مطلب وہ کوئی چیز زندہ کردار تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن اس میں ایک گروپ بیٹھا ہوتا ہے پورا 20-25 آدمی ہوگا. تو مطلب انہوں نے دکھلایا کہ چوہے نے ہاتھ ایسے کیا اور دوسرا آدمی اس کو یوں کرے گا، تیسرا اس کو پکڑے گا، چوتھا یوں. تو 1 سیکنڈ کے اندر 36 فریم بنتے ہیں. صحیح. تب جا کے وہ حرکت یوں ہوئی. تو ایک تجربہ کیا گیا امریکہ کے اندر. انہوں نے ایک سینما ہاؤس کے اندر ایک اشتہار تھا کسی بھی چیز کا، وہ تھا 10 سیکنڈ کا. اس 10 سیکنڈ کے اندر کتنے فریم بنے ہوں گے؟ اس 10 سیکنڈ کے اندر انہوں نے ایک جگہ کوکو کولا کی بوتل دکھلا دی رکھی ہوئی. کسی نے نہیں دیکھی وہ بوتل، لیکن ہر ایک کے ذہن نے دیکھ لی. صحیح. بات یہ کہ متوجہ نہیں ہوتا نا، لیکن سب کے ذہنوں میں وہ کسی نے نہیں دیکھا اس بوتل کو، اتنی تیزی سے گزرے نا، لیکن وہ بوتل دماغوں میں بیٹھ گئی. اور
اور جب انٹرویل ہوا تو سب لوگوں نے پیپسی کے بجائے کوکو کولا مانگا. اچھا. نہیں یہ صورتحال انسانی ذہن کی ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن بظاہر نہیں دیکھتے، لیکن وہ ہوتی ہیں. مثلا آپ اس گھر کے اندر ایک گلدان لا کے رکھ دیں تو وہ گلدان آپ کو 1 ہفتے 2 ہفتے تک تو نظر آتا رہے گا، اس کے بعد وہ آپ کو نظر آنا بند ہو جائے گا. زبردست. میں کہتا ہوں ہم فریم لگاتے ہیں گھروں کے اندر، یا علی یا اللہ پنجے تک پاک آیت الکرسی، تو جب تک ہم ان کو روزانہ نوٹس نہ لیں ان کا، اس وقت تک بیکار لگانا. آپ نے ایک دفعہ لگا دیا اور پھر بھول گیا اس کو، اب وہ نظر آنا بند ہو گیا آپ کو. صحیح. جب آپ اس پہ غور کریں گے تو وہ اپنے اثرات ظاہر کرے گا. اچھا. نہ کہ آپ سمجھ لیں کہ نہیں ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہے. صحیح. تو ان کی برکتیں ہیں ہر چیز کی، اور اس پہ پورا میں نے سبجیکٹ ہے جس پہ لکھا ہے میں نے. تو آپ چیزوں کی قدر کریں گے تو وہ چیزیں آپ کو فائدہ پہنچائیں گے، قدر نہیں کریں گے تو وہ نیوٹرل ہو جائیں گے وہ چیزیں. جب آپ بات کر رہے ہیں تربیت کے حوالے سے، تو آپ کے حساب سے جو ایک ادبی انسان ہوتا ہے خصوصاً وہ ایک ماحول کریٹ کرتا ہے. آپ کے حساب سے انسان کا تعارف کس انداز میں آپ کرائیں گے؟ میں جب لکھ رہا ہوتا ہوں تو عموماً ہمارے پاکستان میں کوئی ٹارگیٹ ریڈر کا تصور نہیں ہوتا. صحیح. لیکن میں جب لکھتا ہوں تو میں ٹارگیٹ ریڈر میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ کس ایج گروپ کے لیے میں لکھ رہا ہوں. اچھا اچھا. اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کے مطلب اس کا علم کتنا ہے، کتنی چیز کو سمجھ سکے گا. تو میں اس حساب سے پھر جو میرے لفظ ہوتے ہیں، جو میرا ڈکشن ہوتا ہے، جو باتیں بھی ہوتی ہیں، میں اس کے حساب سے لکھتا ہوں. تو میں عمومی انسان کو تو وہ شخص چیز ہے نا کہ جس کو اللہ نے تکریم کا باعث بنایا. ہر انسان قابل عزت اور احترام ہے، وہ چاہے کچھ بھی کر رہا ہو. میرے نزدیک میں کیونکہ خود اس پہ عمل کرتا ہوں کہ میں دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اور میرے خیال سے یہ ہر آدمی کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ کسی کے پاس بھی کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے جو اس نے خود پیدا کر لی ہو. صحیح. یہ خدا مند تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے کہ کسی کے اندر کوئی خوبی پیدا ہو جائے. میں یہ بتانا ایک چاہوں گا، جیسے میں معصوم رسالے سے بات کیا تو میں نے 10 سال نکالا، اور میں نے ہی بچوں کے رسالے پڑھے تھے. صحیح. تو میں نے دیکھا یہ کہ بچوں کے رسالوں میں ایک لطیفے ہوتے ہیں، مثلا بڑے مشہور ہیں. ایک گنجا آدمی جا رہا تھا، صحیح. ایک موٹے آدمی نے یہ کیا، یا ایک اندھا آدمی جو تھا نا، ایک لنگڑے آدمی کے ساتھ جا رہا تھا. ایسے لطیفے ہوتے ہیں. اچھا، ایک پروفیسر، ایک غائب دماغ پروفیسر نے اپنی چھڑی یہاں رکھ دی اور پھر بھول گیا. لطیفوں میں ہوتا ہے. ہم نے 10 سال تک کوئی ایسا ایک لفظ استعمال نہیں کیا معصوم کے اندر کہ کسی کی خرابی کی طرف نشاندہی کرتا ہوں. ایک لفظ 10 سال تک زبردست شعوری طور پہ ہوتا کہ اس کے اندر کوئی ایسا لفظ نہ جائے کسی کی بھی دل آزاری ہو. صحیح. اچھا، اب جو بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے یہاں، وہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم بچوں کو دین کی تعلیم اور سمجھ یہ تو بالکل ناگزیر ہے، لیکن ہم اتنی زیادہ فوکس کر دیتے ہیں چیزوں کے اوپر کہ وہ جو بچے ہیں نا بالکل ایک خاص ایریے میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اس سے باہر نہیں دیکھ پاتے. وہ سمجھتے ہیں ہم سب سے اچھے، باقی سب خراب. صحیح. اور وہ معاشرے میں کمپیٹیبل نہیں ہوتے. جب باہر نکلتے نا تو کمپیٹیبل نہیں ہوتے معاشرے میں. میرا خیال یہ کہ بچوں کو کشادہ ذہن بنانا چاہیے، ان کو علم دینا چاہیے، ان کو سائنس کی طرف ان کا رجحان بڑھایا جائے، اور سائنس سے ڈرایا نہ جائے ان کو. صحیح. ہمارے دینی اداروں میں سائنس سے ڈرایا جاتا ہے. صحیح. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کہاں چلی گئی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک جو ایکڑوں کے اندر جو کام نہیں ہوتے تو پھر کیا ہے، اس میں المیہ ہی ہے نا کہ وہ معاشرے کے ساتھ نہیں چل رہے. صحیح. اچھا شہید صاحب، ظاہر ہے آپ نے خود اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نے یعنی ایج وائز مختلف بچوں کو پڑھنے والے ان کی یعنی فکر کو سامنے رکھ کر آپ نے قلم اٹھایا. تو
یہ جو اب تک علمی ادبی لحاظ سے آپ نے کام کیا ہے، ذرا تاکہ قارئین جو آپ کے ہیں، جو ناظرین ہیں، وہ بھی ان کتابوں کی طرف بڑھیں، اس حوالے سے تھوڑا سا آپ اپنا پسندیدہ بتا دیجیے گا۔ میرا فوکس اصل میں یہ رہا ڈاکٹر صاحب کہ میں اپنے بچوں کو ایک خاص طرح کے احساس کمتری سے نکالوں۔ وہ احساس کمتری سائنس کے بارے میں ہے۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بچہ اس وقت جو سائنس پڑھ رہا ہے، مطلب بی کام سائنس کا کسی بھی شعبے میں پڑھ رہا ہے، وہ اسکول میں ہے یا کالج میں ہے، وہ جب مذہبی تقریبات میں جاتا ہے تو مولانا صاحب کی باتیں سنتا ہے، بہت وقت کے اوپر سبحان اللہ کرتا ہے، واہ واہ کرتا ہے، اور جو وقت آتا ہے تو گریہ کرتا ہے، لیکن باہر جب نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے یار ان کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ اچھا، سائنس کہاں چلی گئی، یہ کہاں ہے، یہ ایک عمومی ہے۔ ہاں، اب جو نوجوان نسل ہے نا، بیشتر جو نوجوان نسل ہے وہ اب ان تقریبات سے اور ان کی یک رنگی سے اور ذرا بیزار ہے۔ اب وہ باہر نکل رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں وہاں سے، مجبوراً جا رہے ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ یہ احساس کمتری کا دور ہو، اس لیے کہ جو کچھ سائنس نے دریافت کر لیا اب تک، اور سائنس نے جو کچھ ایجاد کر لیا اب تک، اس سے ہمارا دین ان قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے جو علوم ہیں وہ اس سے بہت آگے ہیں، اور اس کے دلائل ہیں ہمارے پاس، یعنی یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ میری ایک پوری کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن اہل بیت اور سائنس۔ صحیح۔ تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے قرآن سے ایک آیت لی، ایک موضوع رکھا کشش ثقل، تو ہم نے سورہ حدید کی آیت لے لی، آیت نمبر 4 ہے کہ جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، جو کچھ زمین سے باہر نکلتا ہے، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو آسمان کی طرف جاتا ہے، تو اللہ کے علم ہے۔ اب کوئی بھی تفسیر آپ دیکھ لیں تو اس آیت کی تفسیر میں بیچ بیچ میں بریکٹ لگے ہوئے ہیں کہ جو آسمان کی طرف جا رہے ہیں بندوں کے اعمال ہیں، اور جو آسمان سے آ رہا ہے وہ بارش ہے اور فرشتے ہیں، بریکٹ میں۔ صحیح۔ اگر اس کو قوت کشش و جذب و کشش سمجھ لیں، جو نیوٹن نے شاید 16ویں صدی کے آخر میں، جو نیوٹن نے تھرڈ لا اس کا گریوٹی کا جو تھا، اس نے گریوٹی کی فورس کو پورے کو معلوم کیا، اس کو تحقیق کر کے ایک تجربے سے، تو اس نے یہی کہا نا کہ سارے جو ستارے اور سیارے ہیں یہ سارے جو جذب اور کشش کی تو قوتیں ہیں، تو اس کو اس نے سینٹیپیٹر اور سینٹیفیوگل فورسز کا نام دیا۔ صحیح۔ وہ بچے سائنس میں پڑھتے ہیں، بے شک، لیکن ان سائنس میں یہ باتیں پڑھنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ پہلے موجود ہے، صحیح، جو میں نے سورہ حدید کی آیت آپ کو بتائیں۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے سن 40 ہجری سے پہلے ہی کہا ہوگا نا یہ قول کہ یہ آسمانی نجوم جو ہیں 2 نورانی ستونوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، بے شک، جن کی لمبائی فضا میں 250 سال کی مسافت ہے۔ تو انہوں نے علامتی زبان میں بات کی، تو اب 2 نورانی ستونوں کو اگر سینٹیپیٹر اور سینٹیفیوگل فورس سمجھ لیں تو کیا آ رہے گا؟ بالکل۔ یہ اچھا، تو دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں جو خصوصاً جو مذہبی سوچ رکھنے والے بچے ہیں اور نوجوان ہیں، بلکہ نوجوان کے جو بزرگ لوگ ہیں وہ بھی سائنس کی ترقی سے بہت متاثر ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی دین میں کیا رکھا ہے۔ تو میں نے جو بھی کام کیا دراصل انہی کو بتانے کے لیے کیا۔ دوسری بات یہ کہ میرا جو فوکس رہا وہ یہ رہا کہ قرآن اور سائنس کے اوپر بہت کام ہوا ہے دنیا میں، اور الحمدللہ مجھے وہ سارا کام اس وقت میں نے دیکھا جب میں اپنا کام کر چکا تھا، ماشاءاللہ، میں نے کسی سے استفادہ نہیں کیا۔ تو جیسے ڈاکٹر سلمان ہارون یحییٰ ہیں ترکی کے، بہت کام ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی بہت سارے لوگوں نے قرآن اور سائنس پہ کتابیں ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی ہیں ڈاکٹر ولی رازی، ان کی کتاب قرآن میں اللہ کی نشانیاں، تو لیکن ان کا فوکس جو رہتا ہے نا وہ قرآن اور سائنس۔ اچھا، بات یہ کہ اہل بیت کے بغیر کام چلتا نہیں، بے شک، یعنی جب تک آپ اہل بیت کی باتوں کو نہ دیکھیں تو آپ کیسے بات مکمل کر سکتے ہیں، کس طرح قرآن فہمی کر سکتے ہیں جب تک اہل بیت علیہ السلام کو نہ دیکھیں۔
صحیح. تو اہل بیت علیہ السلام کا کہ جو سائنسی علوم کے اوپر بہت سارا کام ہے، وہ سائنسی علوم پہ جو کام ہے وہ عربی اور فارسی کی کتابوں میں دبا ہوا ہے کہیں. صحیح. کوئی عام آدمی تک رسائی نہیں ہے اس کی. تو میری کوشش یہ تھی کہ میں قرآن پر بھی بات کروں، کسی بھی موضوع کے حوالے سے قرآن پہ بات کروں، اور کہ قرآن نے اس موضوع پہ کیا کام کیا. پھر میں نے ایک ہسٹری کے سائنسدان کب کون سے ملک میں کس سائنسدان نے آغاز کیا اس کام کا، قرآن کے کتنے سو سال کے بعد، اور پھر اسی موضوع پر اہل بیت علیہ السلام نے کیا کہا ہے، کس کتاب میں کہا ہے. صحیح. تو میں نے یہاں انڈس ٹی وی سے تقریباً 70 کے قریب پروگرام کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سنگل، یعنی میں ون مین شو تھا وہ، کیونکہ ریسرچ بھی میری تھی اور اینکر بھی میں تھا، پروڈیوسر بھی میں تھا، وائس اوور بھی میرا تھا. اچھا پھر اس کے بعد میں نے یہ کتاب، ایک تو یہ قرآن اور سائنس آپ کو بتائی، پھر ڈی این اے پہ میں نے ایک کتاب لکھی کیا، مجھے ایک انگلش میں کتاب مل گئی بہت اچھی، اور میں نے اس کو دیکھا تو میں تو حیران رہ گیا. اس کی جو ڈی این اے کی کارکردگی دیکھی، میں نے کہا یار ہم موضوع کی تلاش میں رہتے ہیں، زبردست. کہ معاوضہ ہو جائے تو ہمیں یقین ہو جائے کہ خدا ہے. صحیح. اب یہ گلدان یہاں سے غائب ہو جائے، اب میں اشارہ کروں ایسے وہ غائب ہو جائے، تو ہر آدمی کہے کہ بھائی تو ان کے پاس تو بہت طاقت ہے. زبردست. ہے نا. بالکل. تو ہم خدا کے بارے میں بھی اسی طرح موضوع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اگر وہ ہے تو میرا یہ کام ہو جائے. ہے نا. وہ شرطیں لگاتے ہیں خدا کے بارے میں. صحیح. کہ ڈی این اے ایک مالیکیول ہے، مالیکیول ایٹمس کا مجموعہ ہوتا ہے. تو اس مالیکیول کے اندر 1953 کے اندر یہ دریافت ہوا ڈی این اے، اور پھر اس کے اوپر 1953 سے لے کے اب تک اس پہ کام ہو رہا ہے. اب جینیٹکس بھی آ گئی اور فلاں آ گیا اور فلاں آ گیا. تو بہرحال میں نے اس کے اوپر کتاب لکھی، ڈی این اے جسم کی کتاب ہدایت. صحیح. تو ایک تو کتاب وہ ہے کہ دو طرح کی کتابیں ہیں. ایک تو وہ تو ڈی این اے کے اوپر وہ بلو پرنٹ ہوتا ہے کہ اس انسان کو کیسا بننا ہے. صحیح. اس کے ہاتھ پیر کا سب کیسے ہوں گے، کب ہاتھ بننا رک جائیں گے، کب آنکھیں بننا رک جائیں گے، ورنہ بنتی رہتی، ہاتھ لمبے ہوتے رہتے. بالکل. اس پہ ایک بلو پرنٹ ہوتا ہے. اس بلو پرنٹ کے مطابق انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی شخصیت ہوتی ہے. اچھا اسی طریقے سے ذہنی صلاحیتیں جو ہیں ان کا ایک بڑا دار و مدار ڈی این اے کے اوپر لکھے ہوئے منصوبے کے اوپر ہے. صحیح. کچھ لوگ بہت ایکسٹرا آرڈنری ذہین ہوتے ہیں، کچھ لوگ خطیب ہوتے ہیں، کچھ لوگ عالم ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے. تو اس کی جو بنیادی صلاحیتیں وہ ذہن کے اندر موجود ہوتی ہیں. صحیح. عقل و شعور جسے آپ کہتے ہیں نا، بے میں ہوتی ہے. تو اب ایک انسان بنا، اس کا ایک بہترین دماغ بنایا گیا. وہ سارا ڈی این اے جو جسم کے اندر سیل کے اندر ہے اس کے مطابق بنا، اور وہ ایسا بنا کہ جب انبیاء کی باتیں وہ سنیں اور کتابوں میں پڑھے خدا کے بارے میں، یعنی ریزننگ کی صلاحیت، منطق، تو وہ طے کر لے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے. تو ایک تو کتاب ہدایت ہے جسم کی ڈی این اے، اور روح کی کتاب ہدایت جو ہے وہ قرآن ہے، آسمانی کتابیں ہیں، اولیاء اور انبیاء کے اقوال ہیں، ائمہ کے اقوال ہیں. تو وہ جب میچ کرتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں آتے ہیں کانوں کے ذریعے، تو ہم اس میں سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہمارے پاس ہوتی ہے ریزننگ کے تحت کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے. اور اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو انبیاء کا آنا بیکار تھا. تو اس لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے جسم کی کتاب ہدایت ڈی این اے. اور یہ اس موضوع پر پاکستان میں ابھی تک کسی نے کہا. ماشاء اللہ. اب قرآن کی جو پہلی وحی ہے قرآن مجید کی سورہ علق. علق لفظ جو ہے دنیا کا کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھنا ہے قرآن کا، چاہے یہودی نے کیا ہو، عیسائی نے کیا ہو، انگریز نے کیا ہو، ہندو نے کیا ہو، مسلمانوں نے، شیعوں نے، سنیوں نے، وہاں جس نے بھی ترجمہ کیا، علق کا ایک ہی ترجمہ کیا کہ ہم نے انسان کو خون سے پیدا کیا. زیادہ کہ خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. بنیادی طور پہ ترجمہ ہی غلط ہے. وجہ یہ کہ خون سے کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی. خون کے اندر ڈی این اے نہیں ہوتا. صحیح. خون جو غذا ہے،
اس اس بچے کی جو یعنی اب بننا شروع ہوا ہے، خون اس کے لیے غذا فراہم کرتا ہے، صحیح، منرل، وٹامن، فلاں فلاں پتہ نہیں 1,00,000 چیزیں۔ یہ ترجمہ اگر ہم یہ کریں نا خون سے پیدا کیا، یہ بالکل ایسا ہی جیسے ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا یا ہم نے مٹی سے پیدا کیا، صحیح، ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، اس طرح کا تو صحیح ہے ترجمہ۔ لیکن یہ خون سے کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اچھا، میں نے اس کے اوپر جب میں جسم کا جواب لکھ رہا تھا تو میں جب اس مرحلے پہ پہنچا تو ذہن میں سوال پیدا ہوئے، تو میں نے تحقیق کی، معلوم پڑھا میں نے سارا، تو معلوم ہوا کہ خون تو غذا ہے، زندگی، اصل زندگی کوئی اور چیز ہے، صحیح، اس کا ہونا اور اس کا جا کر چپک جانا کہیں پر اور اس کا وہاں بڑھنا، یہ ہے اصل حیات۔ تو میں تو عربی جانتا نہیں، میں نے پھر ایک المنجد خرید کے لایا، میں ساتھ میں اس سے کہا المنجد میں مل جائے گا، میں بہت ہی اناڑی ایسے کام کرتا ہوں، تو میں نے الگ کا ترجمہ، میرے ذہن میں تھا کہ الگ کا ترجمہ کچھ اور ہوگا ضرور، صحیح، صرف خون نہیں ہے۔ تو میں نے دیکھا تو الگ کے اس کے اندر 4 معنی اور تھے، اور وہ چاروں معنی رحم مادر میں بچے کی جو اسٹیجز ہوتی ہے نا بننے کی، وہ 4 مرحلوں کو بیان کر رہے تھے۔ صحیح، خون سے کچھ نہیں پیدا ہوتی۔ تو میں اس پہ پہنچ بھی گیا، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہی بات کہی ہے، اور وہ اس کا ترجمہ میں نے ہی کیا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ جب ہم سے آپ کی بات ہو رہی تھی نا کہ ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ ہوتی ہے، بے شک، آپ کا ذہن دیکھ لیتا ہے اس کو۔ تو وہ امام نے اس کو پوری تفصیل سے توحید مفضل کی جو یہ پہلا لیکچر ہے جس میں بچے کی خلقت اور انسان کی خلقت بات ہوئی ہے، اس میں آپ نے پھر کہا کہ مفضل دیکھو، جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ماں کے خون کے ذریعے سے غذا فراہم ہوتی ہے، صحیح، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہی خون جو پہلے اس کو خون کی حالت میں غذا، خون کی شکل میں غذا فراہم کر رہا تھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہی خون دودھ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، صحیح، اور وہی سارے اجزاء جو خون میں تھے وہ دودھ کے شکل کے اندر آ کے ماں شیر مادر بن جاتے ہیں اور بچے کو غذا فراہم کر رہا ہوتے ہیں۔ یہ توحید مفضل کی جو پہلا لیکچر ہے، اگر عام بھی توحید مفضل بغیر تشریح والی بھی کسی کے پاس ہے تو اس میں بھی دیکھ سکتا ہے، شروع میں یہ بالکل۔ اسی طرح سے میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں چیزوں کو ڈیکوڈ کرنا، مطلب اب ہمارے جو کتابیں چھپتی ہیں نا، خاص طور پہ دینی کتابیں، وہ تمام بیشتر تو ہوتی ترجمہ فارسی سے، ایسا ہے بالکل، ذات کتابیں دینی بہت کم ہیں، زیادہ تر ترجمے ہیں۔ ابھی بھی جو روز 10 کتابیں چھپ رہی ہیں ترجمہ ہو جاتی فارسی سے، وہاں کے لوگوں نے کیا کام، علماء نے کیا، آپ نے ترجمہ کر دیا۔ کہ ترجمہ کرنے والوں کے اوپر بھی مسائل ہیں بہت سارے، اس پہ کوئی بات کریں گے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ 4 کتابوں میں سے آپ 2 کتابیں اور نکال لیں، 8 کتابوں میں سے 4 کتابیں نکال لیں، صحیح، خود کچھ نہیں لکھا، انہی کتابوں میں سے کچھ یہاں سے کرافٹ مین شپ اس کو کہتے ہیں نا، بالکل، کچھ یہاں سے لے لیا، کچھ یہاں سے لے لیا، کچھ یہاں سے لے لیا۔ دن پیاری کے بارے میں میر انیس نے یہ کہا، دبیر نے یہ کہا، شبلی نے یہ لکھا، علی نے یہ لکھا، وہ ان کے نقل کر دی، ایک اور کتاب تیار ہو گئی۔ لیکن توازات کتابیں نہیں لکھی جاتی ہمارے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔